ہم نے ہماری جو پارلیمنٹری پارٹی ہے، عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، باقاعدہ وہاں سے نام بھیجے گئے اور ایک لیٹر بھی محترم اسپیکر صاحب کو محترم عمر ایوب صاحب نے بھیجا کہ ہم کمیٹی میں شرکت بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائی جائے. اور میرے خیال میں یہ کوئی نامناسب مطالبہ نہیں تھا، کیونکہ اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا تھا، اس کے لیے خان صاحب سے ملاقات ضروری تھی. مجھے نہیں پتا کہ اگر حکومت سنجیدہ تھی تو کیا عمر مانے تھا کہ اگر صبح 9 بجے یا 9:30 یا 10 بجے کوئی، کیونکہ 12 ساڑھے 12 شاید یہ سٹارٹ ہوا تھا، ملاقات ہو جاتی، اس کے بعد ہم اس میں شریک ہوتے. ہم تو چاہ رہے تھے شرکت کریں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی اس میں تعاون نہیں تھا. لیکن 2 بجے علیمہ خان صاحبہ کی اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات تو کرائی گئی تھی. نہیں، وہ تو پھر جب معاملہ بگڑ جاتا ہے اس کے بعد کیا وہ چیزیں ٹھیک ہونا ہے. ادھر میٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی کی، اوپر سے جناب آپ نے ملاقات نہیں کرائی. لیکن ایاز صادق صاحب نے یقین دہانی کرائی تھی، اسپیکر قومی اسمبلی نے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی بیرسٹر گوہر صاحب کو کہ ملاقات ہوگی. تو دیکھیں ایاز صادق صاحب، میں نہیں سمجھتا وہ پازیٹیو آدمی ہے کہ زیادہ بعد میں ان کے کتنا کچھ اختیار میں ہے کہ وہ سارا کچھ وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جتنا وہ تعاون کرتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن ماضی میں بھی جب ہم سے کمٹمنٹ ہوئی ہے، بڑا کم جو ہے اڈیالہ کا گیٹ کھلا ہے، اور ابھی بھی اگر ہو سکتا ہے انہوں نے کوشش کی ہو. میں کوئی بدگمانی نہیں کرنا چاہتا اسپیکر صاحب کے بارے میں، لیکن دروازہ تو نہیں کھلا نا. دیکھیں رات کا لیٹر تھا اور صبح تک یا 10-11 بجے تک بھی اگر کوئی اپرچونٹی بنتی. اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ کیا آپ کو فروہ صاحبہ نہیں لگتا کہ حکومت نے یہ سارا کچھ بڑا اجلت میں کیا ہے؟ اتنا بڑا اگر آپ ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، کم از کم 1-2 دن آپ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیجئے، ان کو اپنی لیڈرشپ سے بات کرنے دیجئے، اپنی لیڈرشپ ان کی موجود ہو. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف اور آدھی سے زیادہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو، تو کیوں آپ عمران خان صاحب کو باہر نہیں لا سکتے تھے، نیگوسیشن کے لیے نہیں بٹھا سکتے تھے؟ کیا آپ کی انا پاکستان سے زیادہ بڑی ہے جو آپ نے عمران خان صاحب کو 600 دنوں سے اندر ڈالا ہوا ہے؟ لیکن خان صاحب آپ بالکل کیا درست آپ کی فرما انا رہے کو ہیں، تسکین نہیں پہنچی؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب فیٹف والا معاملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تب آپ لوگ حکومت میں تھے اور یہی جماعتیں جو حکومت میں یا اپوزیشن میں تھی، تو اس معاملے پہ تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ لوگوں نے بڑی اجلت سے کام لیا، بلکہ وہ آ کر بیٹھے بھی اور انہوں نے یہ دکھایا کہ جب قوم کا مسئلہ ہے تو پھر ہم سب ایک ہیں. ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے کہ وہ بات کرتے ہیں کے پی میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کی، اور ہونا بھی چاہیے. آپ کا صوبہ ہے، بلکہ ہمارا بھی صوبہ ہے، وہ اتنا ہی صوبہ ہے جتنا آپ کا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب اسی صوبے کی سلامتی کی بات آتی ہے تو اس میں علامتی طور پہ چلے جانا یا پھر نہ جانا، تو یہ دیٹس کوسچنیبل. آپ اپنے ریزرویشنز کے ساتھ چلے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھی ہم آ گئے ہیں، اب ہماری ملاقات کرا دیں. کہ پارلیمنٹری پارٹی نے ود میجورٹی کہا تھا کہ ہم نے جانا ہے. میں نے خود کہا تھا، بڑا ویہمنٹلی میں نے اس کے لیے ایڈوکیٹ کیا کہ ہمیں جانا چاہیے. وہاں جا کے دڑلے سے اپنی بات کریں، ٹھوک کے اپنا نقطہ نظر رکھیں. وہاں ملٹری لیڈرشپ بھی آئے گی، وہاں سیاسی لیڈرشپ بھی ہوگی، ان کے سامنے اپنے خدشات رکھیں، ساری چیزیں رکھیں. لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، ان سے ملاقات کی ڈیمانڈ کرنا بھی کوئی ناجائز بات نہیں ہے. اور یہ بات کرنا، دیکھیں کیا عمران خان صاحب جب ماضی میں آرمی پبلک سکول کا ایک اندوہناک ہماری تاریخ کا ایک بڑا المیہ ہوا، کیا عمران خان صاحب نہیں بیٹھے میاں صاحب کے ساتھ؟ کیا نہیں بیٹھے تھے؟ کیا اپنا دھرنا ختم نہیں کیا تھا؟ تو ہم یہی ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں. اچھا خان صاحب، میں خبر کی تصدیق یا تردید کر دیجیے گا، سننے میں آ رہا ہے کہ خان صاحب اس بات پہ بڑے مطمئن ہوئے کہ آپ لوگوں نے شرکت نہیں کی قومی سلامتی کی کمیٹی کے اجلاس میں، ایسی کوئی خبر ہے؟ دیکھیں ایک بات تو علیمہ آپا نے باہر آ کے کی ہے، لیکن ظاہر ہے جب پارٹی نے فیصلہ کیا اور الائز وہ چکدئی صاحب وغیرہ نے بھی تو انکار ڈونٹ یو کیا تھا، تھنک وہ دیٹ گیوز اے ویری نیگیٹو امپریشن؟ کیونکہ ہم ٹھیک ہے یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ڈیفائن ہونا چاہیے سیاست میں اور سب کچھ ہے، لیکن جب قومی سلامتی کی بات آ رہی ہے، اور یہ میں آپ کو یاد کرا دوں غزہ کے معاملے پہ جب وزیر اعظم صاحب چیئر کر رہے تھے اور تمام لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا، اس اجلاس میں بھی آپ لوگوں نے شرکت نہیں کی تھی، اور آپ نے بلکہ میرے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہم نے غلط کیا، جانا چاہیے تھا. دیکھیں میں تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اصولی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یس اس میں بالکل بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن جس طریقے سے حکومت نے اس کو ہینڈل کیا ہے اس کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا. کیونکہ اگر آپ سیریس ہیں عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو اس میں اپنے ساتھ انگیج کرنے کے لیے، تو صرف پھر ایک دعوت کافی نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے وقت اپنا جو ہے بھیج دیں، پھر آپ نے پارٹی لیڈرشپ کو بھی انگیج کرنا ہوتا ہے. کم از کم 1-2 دن آپ نے دینے ہوتے ہیں تاکہ وہ اس پہ مشاورت کرنے، اور خاص کر
عمران خان صاحب کو باہر لاتے آپ ان سے بات کرتے. پہلے تو اے پی سی کی بات چلی تھی, پھر یہ بات چلی کہ اے پی سی کو اس لیے سائڈ لائن کیا گیا ہے کہ اے پی سی میں پھر خان صاحب کو لانا پڑتا, تو پھر آپ نے پارلیمنٹری جو ہے وہ بریفنگ رکھ لی. وہ بھی ٹھیک ہے, میں تو کہتا ہوں اچھا بلانی چاہیے. آپ مطالبہ کریں گے صدر مملکت کو کم از کم یہ انیشیٹو لینا چاہیے؟ میں تو بہت پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو, اس میں چھوٹی بڑی ساری جماعتیں ہوں, صرف بڑی جماعتیں نہ ہوں, اور اس میں عمران خان صاحب کو بھی آپ لے کے آئیں اور جو ہے ان سے آپ مشاورت کریں. اور یقین جانیے عمران خان صاحب ملک کی خاطر ادھر آئیں گے بھی, ادھر بیٹھیں گے بھی, اور جو بھی جائز بات ہوگی اس کو سپورٹ بھی کریں گے. لیکن آپ نے رسپیکٹ سے بلانا ہے اور ایک چیز کو آپ نے ماحول بنانا ہوتا ہے. حکومت ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک کہہ دیا کہ پہنچو اور سارے دوڑے دوڑے آئیں گے, اور جیل میں آپ کا لیڈر بیٹھا ہوا ہے. کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہم جا کے مشاورت کریں یا ان کو بلایا جائے؟ اس میں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ قوم آپ کے ساتھ چلے, پھر آپ کو تھوڑا دل بڑا کرنا پڑے گا اور نیت صاف کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. ابھی یہ حکومت جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف آپریشن کی تیاری کر رہی ہے, آپ لوگوں کو اعتراض تو نہیں ہے؟ کسی بڑے لارج سکیل آپریشن کے حق میں تحریک انصاف, بالخصوص خیبر پختونخوا کی حکومت اس لیے نہیں ہے کہ جو ماس ایکسوڈس ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے پھر آپ کے آئی ڈی پیز بنتے ہیں, وہ ایک نسلوں کی تباہی ہوتی ہے. اس لیے جو ایک اسمال رینج شارٹ سکیل جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ تو آلریڈی چل رہے ہیں. اس سلسلے میں تعاون چاہیے, وہ تو صوبائی حکومت کر رہی ہے. لیکن بڑا کوئی آپریشن جس طرح سوات آپریشن ہوا تھا یا جس طرح ایک زمانے میں وزیرستان آپریشن ہوا تھا, اس طرح کی کسی چیز کے لیے فی الحال ہماری حکومت کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ہے. اس پہ آپ کو انگیج کرنا پڑے گا, خان صاحب کو انگیج کرنا پڑے گا. اور ایک اور بھی چیز, آپ نے ڈیفنس منسٹر کی بات سنائی. میں سیالکوٹ بھی میرا اتنا ہی شہر ہے جتنا میرا شہر مردان پشاور ہے یا سوات ہے یا باجوڑ ہے. لیکن میں ڈیفنس منسٹر کو کہنا چاہتا ہوں, آپ انسینسیٹیو نہ بنیں. آپ پنجابی بن کے نہ سوچیں, آپ پاکستانی بن کے سوچیں. اور آپ یہ سوچیں کہ کتنے جنازے گئے ہیں خیبر پختونخوا بلوچستان میں, کتنے لوگوں کی کٹی پٹی لاشیں گئی ہیں. ابھی یہ مفتی منیر جو ہے شاکر وہ شہید ہوئے ہیں, ہمارے مولانا حامد الحق صاحب وہاں پہ شہید ہوئے ہیں, یہاں بلوچستان میں تو جے آئی کے ایگزیکٹلی مولانا یہی بات ہے نا, آپ نے اب یہ خود لفظ استعمال کر دیا, تو آپ نے خود ہی لفظ استعمال کر دیا پنجابی بن کے نہ سوچیں. سر یہی تو میں عرض کر رہی ہوں, آگ جب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد تک پہنچے گی, لاہور تک پہنچے گی, کراچی لپیٹ میں آئے گا, پھر ہم لوگ کہیں گے کہ ہم ایک قوم ہے. ظاہر ہے جہاں سے شروع ہوا سے روکنا تو ہے. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کے حق میں نہیں ہیں آپ لوگ, تو پھر آپریشن کے علاوہ کون سی آپشنز ہیں جو آپ حکومت کو دیتے ہیں؟ آپ میری بہن ہے, مجھے ایک بات بتائیں, میری بات آپ سن رہی ہیں نا؟ دیکھیں بالکل. میں بے شک میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, اور میں کسی اور کو کیا بات کریں, 2013 میں خود مجھ پہ ایک آئی ڈی اٹیک ہو چکا ہے, اور کیا بات میں کروں کسی اور کی. لیکن میں نے کبھی پشتون سیاست نہیں کی, میں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے. لیکن میں ڈیفنس منسٹر سے اور مرکزی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا جو پختونخوا میں پشتون ہیں یا بلوچستان میں جو بلوچ یا پشتون ہیں, یہ آپ کے گینی پگز ہیں, یہ آپ کے قربانی کے بکرے ہیں کہ جنازے سارے وہاں جاتے ہیں, یہاں آپ مذاق اڑاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا. آپ یہ کی نہیں سوچتے کہ اگر آپ کی آپریشن اس لیول کا بلوچستان میں کریں گے, خون خون ہو جائے گا پورا خیبر پختونخوا اور بلوچستان. اس لیے ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں حکمت عملی سے لیکن جائیے. خان صاحب یہ بہت میں حساس معاملہ 22 ہے. ٹوکری